أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون. آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل
به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب آئیے ہم اس رکوع میں چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، مد اور نون مشدد حروف غنہ۔ کلوا مما، واو مدہ میم مشدد، فی الارض حلالا طیبا، را کو ہم نے پر کیا، را ساکن سے پہلے فتح ہے، ضاد کا خیال رکھیں پر ہو اور ارضی کی آواز نہ آئے۔ حلالا، ح حروف حلقی، فتح اشباعیہ، کھڑا زبر، حروف مدہ کا قائم مقام، الف مدہ کا قائم مقام، تنوین کے بعد تو، تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے، تو حروف اخفا میں ہے، اخفا کیا ہم نے، آواز ناک میں ہم نے چھپا کے رکھی گنہ کے ساتھ، ایک الف کی مقدار کے برابر، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو کو پر کیا، طیبا، یہ ہم جب یہاں ملائیں گے تو طیباں والا، اگر ہم رکیں گے
تو طیبا ملا کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے. طیبا ولا ادغام بغنہ، نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے ینمو 4 حروف آئیں، ادغام بغنہ ہوگا. لام اور را کا الگ قاعدہ ہے. لا الف مدہ، الف سے پہلے فتح آ گیا. تتبعو تا کو باریک پڑھا، اس تا کو بھی باریک پڑھا. تو کی طرح آواز نہیں آنی چاہیے. عین حروف ہلکی سے ادا کیا، واو مدہ کا خیال رکھا. خطو خا پر ہوگا، تو پر ہوگا. وا ہونٹ کی گولائی سے فتح اشباعیہ، الف مدہ کا قائی مقام. خطوات الشی تا باریک پڑھیں گے، یا لین نرمی سے ادا کریں گے یا کو. تو پر پڑھیں گے، فتح اشباعیہ، حروف الف مدہ کا قائم مقام، وقف پر نون ساکن ہو جائے گا. خطوات الشیطان ایسے ہوگا. انہو نون مشدد حروف گنہ میں سے ہے. ضمہ اشباعیہ، واو مدہ کا قائم مقام، آواز کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. انہو ایک الف کی مقدار کے برابر. لکم میم ساکن کے بعد عین، میم ساکن کا اظہار ہوگا، اظہار میم ساکن. عدو عین حرف حلقی، واو کے اوپر تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد یرملون، ادغام بغنہ. یرملون میں 4 حروف ینمو لام اور را کو چھوڑ کر ینمو آئیں، یا نون میم واو، ادغام بغنہ ہوگا. عدو مبین نون کی آواز باقی رہی. یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ، یا مدہ، آواز کو لمبا کریں گے. اور جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی، یعنی جب الف مدہ واو مدہ یا مدہ پر ہم وقف کرتے ہیں تو اس مد کو مزید ہم لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. درمیانہ بھی اور کسر بھی جائز ہے. عدو مبین اس طرح بھی صحیح ہے. عدو مبین، اور ہم مزید اس کو اور بھی عدو مبین اس طرح سے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف، جس میں ہم ایک قاعدہ سیکھتے ہیں. قاعدے کا نام نون ساکن یا تنوین میں اخفا. اس سے پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین میں اظہار پڑھا، تو اس کا اپوزٹ ہے، مخالف ہے نون ساکن یا تنوین میں اخفا. اخفا کا مطلب ہے آواز کو چھپانا، یعنی ناک میں گنہ کے ساتھ پڑھنا. اب آئیے چلتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حمزہ عین حا غین خا حروف حلقی ہیں. با مطلب یہ با حروف حلقی اور با، اور حروف یرملون یا را میم لام واو نون. یہ کتنے ہو گئے؟ 6. یہ 7 ہو گیا. 8 9 10 11 12 13، یعنی یہ 13 حروف جو ہیں حروف حلقی، با اور حروف یرملون، یعنی یا را میم لام واو نون، جس کو ہم نے کہا بھی کہ علاوہ کوئی حرف ہو، مطلب ان 13 حروف کے علاوہ جتنے بھی 15 حروف بچتے ہیں تو وہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو نون یا تنوین کو اس طرح پڑھیں گے کہ زبان کی نوک معمولی سی تالو جو ہے زبان کے اوپر والا جو منہ کا حصہ ہے، تالو کو لگے. باقی آواز ناک کی جڑ کی طرف جاتی ہوئی، یعنی ناک کے بانسے میں، ناک کے اندر اوپر کی طرف جو جڑ ہے جاتی ہوئی ایک الف کے برابر، یعنی ایک الف کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے، لمبی ہوگی. اسے کہتے ہیں اخفا سے پڑھنا. اس میں چونکہ آواز خاص طرز پر لمبی ہوتی ہے اور ترنم اور حسن پیدا ہوتا ہے،
اس لیے یہ سبق سیکھنا ضروری ہے۔ مشق میں اخفا کی علامت کے طور پر نون کے نیچے چھوٹا سا خط دیا گیا ہے۔ تو اب آئیے مشق کرتے ہیں۔ مختصر اتنا بتانا ہے کہ حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا اور حرف با اور حروف یرملون کے علاوہ جو حروف بچتے ہیں وہ ہیں تا ثا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف اور کیف۔ تو یہ جو 15 حروف ہیں، اگر یہ آپ یاد نہ کر سکیں تو جو آپ دوسرے حروف حلقی با اور حروف یرملون کو آپ یاد رکھیں، وہ زیادہ آسان ہے۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ جو حروف ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں، جو 15 حروف بچتے ہیں، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف کے علاوہ جو بچتے ہیں 15 حروف، جب وہ آئیں یا جب وہ نون ساکن تنوین کے بعد جب ان کا مطلب کسی لفظ پر آئیں، تو ایک دم سے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اب نون ساکن اور تنوین پر ہم نے آواز کو لے کر ناک میں چھپانا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر روک کے رکھنا ہے آواز کو۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے، آئیے ہم مشق کرتے ہیں۔ اور تجوید القرآن کے جو پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اخفا بھی کرتے ہیں، اخفا کو بھی پڑھتے ہیں، اظہار کو بھی ہم نے پڑھا ہے، ادغام کو بھی پڑھا ہے۔ تو اس سے پہلے جو نون ساکن تنوین کا جو پہلا قاعدہ ہم نے اظہار کا سیکھا تھا وہ کل سیکھا تھا۔ آج جو ہے نون ساکن اور تنوین کا جو قاعدہ ہے وہ اخفا کا قاعدہ ہے، ہم سیکھیں گے۔ تو اسی طرح سے پھر نون ساکن تنوین کا ادغام کا قاعدہ آئے گا اور نون ساکن تنوین کا اقلاب کا قاعدہ، 4 قاعدے آئیں گے۔ تو ان کو آہستہ آہستہ طور پر سیکھیں گے تو ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو بھی حرف آئے تو کوئی نہ کوئی قاعدہ وہاں پر ضرور لاگو ہوتا ہے۔ تو آئیے اب اخفا ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے اخفا کی آواز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نون ساکن کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں 2 لکیروں کے ساتھ، ایک لکیر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے، یا 2 لکیریں ہیں۔ تو اس میں جو نون ساکن کو یہ ہائی لائٹ کیا ہے یعنی لکیر کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ نون ساکن کے بعد جو لفظ ہے وہ جو ہے وہ اس کے آنے کی وجہ سے نون ساکن پر اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، اخفا ہوگا یا اقلاب ہوگا۔ ابھی ہم جو ہیں وہ اظہار سیکھ رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ 4 قاعدے آتے ہیں، نون ساکن تنوین کے بعد 4 قاعدے جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہم ہیں جو اخفا کا قاعدہ سیکھ رہے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد ثا آیا ہے، ثا جو ہے حروف حلقی میں بھی نہیں ہے، با کے علاوہ ہے، اور یرملون میں بھی ثا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ثا ہے یہ حروف اخفا میں سے ایک ہے، 15 حروف میں سے ایک۔ تو اس ثا کی آنے کی وجہ سے اس نون پر ہم آواز کو روکے رکھیں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر، ناک کی جڑ کی طرف یا ناک کے بانسے میں ہم غنہ کے ساتھ ادا کریں گے اور ایک الف کی مقدار کے برابر ہم روکے رکھیں گے۔ تو کیسے؟ انثیین، انثیین، یہ ہم نے اخفا کیا۔ اب اگر اس میں غلطی کوئی کرے تو وہ انثیین پڑے گا، انثیین یہ ہے اظہار ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اظہار کب ہوگا؟ نون ساکن تنوین کے بعد جب حروف حلقی آئیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ تو وہ اس سے پہلے ہم نے سیکھ لیے ہیں، وہ کیا نام ہے اس کا قاعدہ ہم نے کل سیکھ لیا تھا۔ تو یہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی، حروف اخفا کے حروف میں سے کوئی آئے تو نون ساکن پر آواز رکے گی۔ تو اب اسی طرح نون ساکن کے علاوہ تنوین بھی اگر ہوتا تو تنوین کے بعد ثا آتا تو تنوین پر بھی ایسے ہی آواز رکتی، 2 زیر 2 زبر 2 پیش، جو کہ آگے جس کی مثال آئے گی۔ انثیین انجیناکم، نون پر پھر آواز روکی ہم نے، انجیناکم یہ درست نہیں ہے، یہ اظہار ہے، انجیناکم من سبیل انزل
فَإِن تَنَازَعْتُمْ إِن كُنتُمْ قَوْمًا صَالِحِينَ. تو یہاں پر کیا آیا؟ نئی چیز آئی ہے تنوین. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبر ہیں اس وقت. تو تنوین کے بعد صاد. صاد کیا ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے. نہ یہ حروف حلقی ہے، نہ با ہے، اور نہ یرملون میں ہے. تو آٹومیٹک جو ہے وہ یاد آنا چاہیے ذہن میں کہ تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا جو 15 بچ گئے ہیں اس میں کوئی آئے تو تنوین پر آواز رکے گی اور ناک کے اندر رکھیں گے آواز کو چھپا کر. اسی کو کہتے ہیں اخفا کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں ہے. اذهب انت. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے. تو ناظرین کرام، آج کے لیے ہم نے آپ کو تنوین اور نون ساکن میں اخفا کیسے ہوتا ہے، کن باتوں کو ہم نے خیال میں رکھنا ہے، یہ آپ کو سکھایا ہے. تو نون ساکن تنوین کے اور بھی قواعد آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کو بھی ہم سکھائیں گے. تو امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ مشق بھی کر رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.